نیم برہنہ دو نوجوانوں کو اہلکار بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے لاتے ہیں اور گاڑی میں ڈال کر لے جاتے ہیں۔ دونوں طالب علم بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ کسے معلوم تھا کہ اس واقعے سے محض 2 ہفتے کے بعد ان طلبہ کی تحریک نام نہاد آئرن لیڈی حسینہ واجد کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دے گی۔ ہزاروں بے گناہوں کے خون کی مہندی لگانے والی حسینہ واجد آج سیاسی پناہ کی متلاشی ہے۔ بھارت نے اسے رکھنے سے انکار کر دیا ہے اور لندن سے بھی کچھ اچھی اطلاعات نہیں مل رہی ہیں۔ ناہید اسلام نے کہا ہے کہ طلبہ کسی ایسی حکومت کو قبول نہیں کریں گے جسے فوج کی پشت پناہی حاصل ہو۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ حکیم مومن خان مومن نے شاید اپنا یہ انتہائی پر اثر شعر بنگلہ دیشی طالب علم ناہید اسلام جیسی شخصیت کے لیے ہی کہا تھا۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے شعبہ سماجیات کے 26 سالہ طالب علم ناہید اسلام کی معاشرے میں اصلاح کے لیے پکار نے تو جیسے پورے ملک کو ہی بیدار کر ڈالا، اور اس کی آواز سے پیدا ہونے والے شعلوں نے ماضی کی ہر ایک استبدادی علامت کو جلا کر راکھ کر ڈالا۔ وزیر اعظم حسینہ واجد 45 منٹ کے نوٹس پر استعفیٰ دے کر بھارت نکل گئیں، جبکہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل وقار الزمان نے مفلسوں کا بینکر کہلائے جانے والے گرامین بینک کے بانی نوبل انعام یافتہ 84 سالہ پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس سوداگر کی سربراہی میں عبوری کابینہ کی تشکیل کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کیا۔ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں کے حصول کی خواہش رکھنے والے نوجوانوں کو درپیش امتیازی سلوک کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جولائی کے آغاز سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ اس اصلاحی تحریک کی قیادت مسلسل اور مستقلاً طلبہ نے اپنے ہاتھ میں ہی لے رکھی تھی، اور عبوری حکومت کی کابینہ میں ناہید اسلام کے ساتھی طالب علم رہنما آصف محمود بھی شامل ہیں، اور کابینہ کے دیگر ارکان کے ہمراہ ان دونوں نے بھی اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا ہے۔ بنگلہ دیش میں جولائی میں شروع ہونے والے حکومت مخالف مظاہروں کی قیادت کرنے والے ایک نوجوان کی بہت سی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں۔ اپنے سر پر بنگلہ دیش کے جھنڈے والی پٹی باندھے ہوئے یہ نوجوان ناہید اسلام ہیں، جو سوشیولوجی یعنی شعبہ سماجیات کے طالب علم ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق ناہید اسلام سرکاری ملازمتوں کے لیے مخصوص کوٹے کے خلاف چلنے والی طلبہ تحریک کے کوآرڈینیٹر ہیں۔ ناہید اسلام کو قومی سطح پر جولائی کے وسط میں اس وقت شہرت ملی جب انہیں اور ان کے ڈھاکہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم کئی طلبہ ساتھیوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ بنگلہ دیش میں کئی ہفتے چلنے والی احتجاجی تحریک میں لگ بھگ 400 افراد تو آفیشلی ہلاک ہوئے، جبکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2,500 سے 3,000 ان آفیشل جو تخمینے ہیں ان کے مطابق اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور ان میں کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس تحریک کی شدت میں کافی حد تک کمی حسینہ واجد کے استعفے اور ملک چھوڑ دینے کے بعد آئی۔ غیر جذباتی لیکن ٹھوس انداز میں اپنی بات کرنے والے طالب علم رہنما ناہید اسلام نے کہا ہے کہ طلبہ کسی ایسی حکومت کو قبول نہیں کریں گے جسے فوج کی پشت پناہی حاصل ہو۔ انہوں نے ہی نئی عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر کے لیے نوبل انعام یافتہ محمد یونس کا نام تجویز کیا تھا۔ یہ بات بھی خصوصاً قابل ذکر ہے کہ پارلیمان کی تحلیل کے بعد بنائی گئی بنگلہ دیش کی عبوری حکومت، جو چیف ایڈوائزر اور ان کے درجن سے زائد ایڈوائزرز پر مشتمل ہے، ان میں ایک شخصیت بھی باقاعدہ سیاست دان نہیں ہے۔ ناہید اسلام نے اپنی فیس بک پوسٹ میں واضح کیا تھا کہ ہماری تجویز سے ہٹ کر بننے والی کوئی بھی حکومت قابل قبول نہیں ہوگی، اور دوسری طرف صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ناہید اسلام نے کہا تھا کہ اس مقصد کے لیے جانیں دینے والوں کے خون کے ساتھ ہم غداری نہیں کریں گے۔ ہم اپنے شہریوں کی زندگی کی حفاظت، سماجی انصاف اور ایک نئے سیاسی افق کے اپنے وعدے کے مطابق نیا جمہوری بنگلہ دیش بنائیں گے۔ ناہید اسلام نے یقین دلایا کہ 17 کروڑ عوام کو دوبارہ فاشسٹ دور میں نہیں دھکیلنے دیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ساتھی طلبہ کو
ہندو اقلیت اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ تو آئیے اب ذرا ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ آخر یہ ناہید اسلام ہے کون۔ ناہید اسلام 1998 میں ڈھاکہ میں پیدا ہوئے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی سے پہلے وہ گورنمنٹ سائنس کالج تیج گاؤں میں زیر تعلیم تھے۔ وہ شادی شدہ ہیں اور ان کا ایک چھوٹا بھائی ہے جس کا نام نقیب اسلام ہے۔ نقیب اسلام خود بھی ڈھاکہ یونیورسٹی کا طالب علم ہے اور ان کے والد بدر الاسلام استاد ہیں، جبکہ والدہ ممتاز بیگم گھردار خاتون ہیں۔ ناہید اسلام کو گھر میں پیار سے فہد کہا جاتا ہے، یعنی فہد ان کا نک نیم ہے۔ ناہید اسلام کے بھائی نقیب الاسلام جغرافیہ کے طالب علم ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ناہید کی قوت برداشت غیر معمولی ہے اور وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ملک کو تبدیلی کی ضرورت ہے۔ نقیب الاسلام کے مطابق انہیں پولیس نے گرفتار کیا اور اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں اسی حالت میں سڑک پر پھینک دیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ لڑتے رہے۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمت نہیں ہاریں گے۔ میں ناہید پر فخر کرتا ہوں، بلکہ ہم سب کو ناہید پر فخر ہے۔ ناہید اسلام مختلف فیس بک اکاؤنٹس کے ذریعے اپنے تنظیمی ابلاغی نظام کو آپریٹ کرتے آئے ہیں اور ایسے ہی ایک اکاؤنٹ پر ان کے 17,000 سے زائد فالوورز ہیں۔ ناہید اسلام اور دیگر طالب علم رہنماؤں کے موقف کو اس وقت تقویت ملی جب انہوں نے ملک میں رائج سرکاری نوکریوں کے کوٹا نظام کے خلاف اپنے پرزور دلائل میں کہا کہ اس امتیازی نظام سے اہل نوجوان ملازمتوں سے محروم رہ رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے طلبہ کی تحریکوں کا آغاز تو مخصوص کوٹا سسٹم کی منسوخی کے لیے شروع ہوا تھا۔ احتجاجی ریلیوں کے دوران حکومت پر تنقید میں اضافہ ہوا تو شیخ حسینہ نے بھی طلبہ کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے۔ ناہید اسلام کو جولائی کے وسط میں پہلے ملکی اور پھر بین الاقوامی میڈیا میں اس وقت شہرت ملی جب پولیس نے انہیں اور ڈھاکہ یونیورسٹی کے کچھ دیگر طالب علموں کو گرفتار کیا۔ بعد میں ناہید اسلام نے اپنے ویڈیو انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے اور وہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی زندگی کے لیے بہت فکر مند ہیں۔ اس کے بعد بنگلہ دیش میں سوشل میڈیا کے ذریعے ناہید اسلام سے یکجہتی کا اظہار بھی کیا گیا۔ ناہید اسلام کے خلاف ریاستی کارروائیوں کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ ڈھاکہ کے گنشستہ بانگر اسپتال میں حسینہ واجد کے پالتو اہلکاروں نے ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ شام 4 بجے کے قریب اس ناکہ بندی کی وجوہات کا علم ہونا شروع ہوتا ہے، جب نیم برہنہ 2 نوجوانوں کو اہلکار بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے لاتے ہیں اور گاڑی میں ڈال کر لے جاتے ہیں۔ دونوں طالب علم بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ انہیں پتلونیں پہننے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ یہ 26 جولائی کا واقعہ ہے۔ اسپتال سے گرفتار زیر علاج نوجوان طالب علم ناہید اسلام اور اس کا ساتھی آصف محمود تھے۔ کسے معلوم تھا کہ اس واقعے سے محض 2 ہفتے کے بعد ان طلبہ کی تحریک نام نہاد آئرن لیڈی حسینہ واجد کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دے گی اور وہ ملک سے فرار ہو کر دم ہلاتی ہوئی بھیک مانگتی پھرے گی۔ ہزاروں بے گناہوں کے خون کی مہندی لگانے والی حسینہ واجد آج سیاسی پناہ کی متلاشی ہے۔ بھارت نے اسے رکھنے سے انکار کر دیا ہے اور لندن سے بھی کچھ اچھی اطلاعات نہیں مل رہی ہیں۔ شاید حسینہ کو دبئی میں ہی عارضی قیام کرنا پڑے۔ ناہید اسلام آج بنگلہ دیشی طلبہ کی تحریک کا چہرہ بن چکے ہیں، جسے بھارتی پٹھو حسینہ واجد حکومت نے خونریزی کے ذریعے دبانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ چند سرپھرے طلبہ کی جانب سے محض 2 ماہ قبل شروع کی جانے والی تحریک کا آغاز کوٹا سسٹم کے خلاف ہوا تھا۔ اینٹی ڈسکریمنیشن اسٹوڈنٹ موومنٹ کے بینر تلے اس تحریک کا آغاز 9 جون کو ہوا تھا، جب ڈھاکہ یونیورسٹی کے 2000 کے قریب طلبہ نے ہائی کورٹ کی جانب سے کوٹا سسٹم بحال کرنے کے خلاف احتجاج کیا اور حکومت کو کوٹا سسٹم ختم کرنے کے لیے جون کے اواخر تک کا الٹیمیٹم دیا۔ لیکن مغرور حسینہ واجد نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس احتجاج نے ملک گیر تحریک کی صورت اختیار کر لی۔ حسینہ واجد کی حکومت نے سرکاری نوکریوں کا 35% حصہ نام نہاد آزادی کے ہیروز کے اور ان کی اولادوں کے لیے مختص کر دیا تھا، جن کا تعلق حسینہ واجد کی اپنی پارٹی عوامی لیگ سے ہی تھا۔
2018 میں بھی اس امتیازی کوٹا سسٹم کے خلاف زبردست طلبہ تحریکیں چلی تھیں۔ تب اس تحریک کی قیادت طالب علم رہنما نور الحق نور نے کی تھی اور وہ کوٹا سسٹم ختم کرانے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ تاہم رواں برس 5 جون کو ہائی کورٹ نے یہ سرکاری کوٹا دوبارہ سے بحال کر دیا تھا۔ اس بار طلبہ تحریک کی کمان نور الحق نور کے پیروکار ناہید اسلام نے سنبھالی۔ جب 2018 میں نور الحق نور نے کوٹا سسٹم کے خلاف تحریک چلائی تھی تو اس وقت ناہید اسلام فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا۔ یوں اب انہوں نے کوٹا مخالف تحریک کے دوسرے مرحلے کی قیادت کی۔ ان کے سینئر نور الحق نور تو محض کوٹا سسٹم ختم کرانے میں ہی کامیاب ہوئے تھے، اس کے برعکس ناہید اسلام کی قیادت نے 2 دہائیوں سے زائد عرصے تک بربریت کا راج قائم کرنے والی حسینہ واجد کا تختہ الٹ دیا۔ یہ کارنامہ انہوں نے تنہا انجام نہیں دیا، ان کے ساتھ 27 اسٹوڈنٹ تنظیمیں تھیں۔ البتہ ناہید اسلام کی ولولہ خیز قیادت اس تحریک کی کامیابی کا سبب بنی ہے۔ انہیں مختلف طلبہ تنظیموں میں قائدانہ عہدوں پر فائز لوگوں کا ساتھ حاصل رہا ہے۔ کوٹا سسٹم کے خلاف 2018 میں کامیاب تحریک چلانے والے ناہید اسلام کے سینئر نور الحق نور کا تعلق گونو ادھیکار پریشد سے تھا۔ تاہم اختلافات کے باعث یہ طلبہ تنظیم 2 دھڑوں میں بٹ گئی تو نور الحق نور کے پیروکار طلبہ نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس فورس تشکیل دی۔ ناہید اسلام اس سارے عمل میں ایک مرکزی کردار تھے۔ محض 11 ماہ قبل 4 اکتوبر 2023 کو قائم ہونے والی ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس فورس کے سیکریٹری ناہید اسلام مقرر ہوئے تھے، جبکہ کوٹا سسٹم کے خلاف تحریک کی وہ کوارڈینیٹر تھے۔ ڈھاکہ کے رہائشی ناہید اسلام کو اس 2 ماہ کی تحریک کے دوران 2 بار گرفتار کیا گیا۔ ایک بار 20 جولائی کو سپریم کورٹ میں کوٹا سسٹم کی بحالی کے خلاف درخواست کی سماعت سے پہلے، اور دوسری بار 26 جولائی کو جب وہ گرفتاری کے دوران کیے جانے والے تشدد کے سبب اسپتال میں زیر علاج تھے۔ پہلی گرفتاری کے موقع پر ناہید اسلام کے والد بدر الاسلام نے کہا تھا کہ میرا بیٹا امتیازی سلوک کے خلاف لڑ رہا ہے، اسے سپریم کورٹ کی سماعت سے پہلے اپنے مطالبات سے دستبردار ہونے کا کہا جا رہا ہے۔ انکار پر گرفتار کیا گیا ہے۔ 4 روز بعد ناہید اسلام کو بدترین تشدد کر کے نیم مردہ حالت میں پھینک دیا گیا تھا۔ دوسری بار اسپتال میں علاج کے دوران اٹھا لیا گیا، لیکن اس بار بھی ناہید اسلام نے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا۔ اسپتال سے گرفتاری کے موقع پر ناہید اسلام کی بہن فاطمہ تسلیم بھی وہیں موجود تھیں، جو طلبہ تحریک میں اپنے بھائی کے شانہ بشانہ رہیں۔ دوسری گرفتاری کے بعد رہائی پر ناہید اسلام نے شاہ باغ میں جاری دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، حکومت کے گرنے تک طلبہ دھرنا جاری رکھیں گے۔ ہم نے آج لاٹھیاں اٹھائی ہیں، اگر لاٹھی کام نہیں کرتی تو ہم ہتھیار اٹھانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ناہید اسلام نے عوامی لیگ کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے حسینہ واجد کو وارننگ دی اور کہا، صرف فتح ہی ہمارا مقصد ہے، تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تشدد اور خونریزی جاری رکھنا ہے یا طلبہ کے مطالبات کو تسلیم کرنا ہے اور استعفیٰ دے کر گھر جانا ہے۔ اگر ہمیں اغوا، قتل یا دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تو پھر بھی تحریک جاری رہے گی۔ ہر گاؤں، ہر محلے اور ہر گلی میں کمیٹیاں بنائی جائیں گی۔ جہاں بھی ہم پر حملہ ہوا مزاحمت کریں گے۔ اور جیسا کہ غالب نے کہا ہے کہ دام ہر موج میں ہے حلقۂ صد کام نہنگ، دام ہر موج میں ہے حلقۂ صد کام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔